جملہ سنا روزے کے حوالے سے تقویٰ کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو قرآن مجید کی چند آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں،
یہ تقویٰ کا ایک جامع تصور دے رہی ہے، اور تقویٰ والے لوگ کون ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے اس لیے ہم پہ فرض فرمائے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں تقویٰ نصیب ہو۔ یاد رکھیں کہ ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور علاوہ اس مقصد کے بہت سے دیگر مقاصد از خود پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک مقصد خاص ہوتا ہے جس کے لیے اس عبادت کو مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مقاصد اس عبادت کے ذریعے پورے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں اور اس فیکٹری سے کوئی خاص کیمیکل تیار کرتے ہیں، یا کوئی بھی خاص پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، یا شوگر مل لگاتے ہیں، چینی تیار کرتے ہیں، تو اس مل کے لگانے کا بنیادی مقصد چینی بنانا ہے، کیا؟ شوگر تیار کرنا ہے۔ مگر اس شوگر کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پروسیس میں کئی چیزیں بائی پروڈکٹس کے طور پہ مل جاتی، کئی کیمیکلز تیار ہو جاتے۔ اگر بطریق احسن اس کام کو کیا جائے تو نہ صرف بنیادی مقصد پورا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ذیلی مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو عبادت بھی، ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہے اور کچھ اس کے ذیلی مقاصد ہیں، اور پھر اس کی عمومی برکات ہیں، خیرات ہیں، اور انوار و تجلیات ہیں، اور فیوضات۔ ہر عبادت اگر صدق سے کی جائے، اخلاص سے کی جائے اور کامل طاعت کے ساتھ اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کی جائے تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ بتائیے کیا؟ نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ اندر کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے۔ جب نور اندر آئے گا تو اندھیرا ختم ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ رزق حلال کھائیں، باوضو ہو کر کھانا کھائیں اور حلال کا لقمہ کھائیں اور اس کو حلال کا رزق سمجھ کر، حلال کما کر اور حلال سنت طریقے کے مطابق کھائیں، تو اس روٹی سالن کے کھانے سے بھی اندر نور پیدا ہوتا ہے، خون بھی پیدا ہو رہا ہے، طاقت بھی پیدا ہو رہی ہے، گوشت پوست بھی بن رہا ہے، جسمانی صحت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ روٹی سے نور، یعنی روٹی ہے مگر پیدا کیا کر رہی ہے؟ خون بھی اور نور بھی۔ یہ اللہ کے دین کی برکتیں ہیں، اگر ہم نے از خود ان برکتوں سے کنارہ کشی کر کے ایک طرف ہو گئے ہیں اور خود کو محروم کر لیا ہے۔ آپ کو آواز وغیرہ سب سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح ہر نیک عمل سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور ہر نیک عمل سے ایک خاص مقصد پورا ہوتا ہے، اور ہر ایک نیک عمل سے کچھ برکتیں نصیب ہوتی۔ نماز جب پڑھتے ہیں
تو نماز سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیا؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کا فضل اور اس کی رضا نصیب ہوتی ہے. اور نور علاوہ ہے، پھر برکتیں علاوہ ہے. حاجتوں کا نماز کے پھر اور برکات ہے، اس سے حاجات پوری ہوتی ہیں، اس سے اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے. یہ سب بائی پروڈکٹس ہیں. کیا ہیں؟ مگر اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رضا، قرب. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اسی طرح روزہ ہے. روزے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے فرض کیے پہلوں کی طرح تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بولیے، تقوی. بشرطے کہ روزوں کو حصول تقوی کا ذریعہ سمجھ کر اور حصول تقوی کا ذریعہ بنا کر رکھا جائے. اگر محض رسم پوری کرنی ہو سحری اور افطاری کی تو فرض تو ادا ہوگا مگر تقوی نصیب نہیں ہوگا. تو انسان اس کے ذریعے سے متقی بنتا ہے. اب آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متقی کون ہوتا ہے. متقی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کام میں کوئی شخص آگے بڑھ جائے تو وہ متقی ہو گیا. اللہ اللہ بہت کرے متقی ہو گیا. یا صرف رزق حلال کما لے یا نماز پڑھ لے یا حج روزہ زکوٰۃ کے فرائض ادا کر لے متقی ہو گئے. نہیں، متقی کا ایک تو عمومی معنی ہے کہ جس کے اندر خدا کا خوف اور پرہیزگاری آ جائے وہ متقی ہے. لیکن پھر یہ بات طے طلب رہ جاتی ہے، اس کا تعین باقی رہ جاتا ہے کہ وہ پرہیزگاری خدا کی جو آ گئی یا خدا کا خوف آ گیا، وہ کب کہا جائے گا کہ یہ پرہیزگاری کا حامل ہے یا اس کے اندر خوف خدا آ گیا ہے یا یہ متقی ہو گیا ہے یا صاحب تقوی ہو گیا ہے. تو انسان کی وہ کون سی حالت ہے جس کے حاصل ہو جانے سے اسے متقی کہا جا سکے. جہاں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 136 تک 4 آیتیں میں نے پڑھی تلاوت کی. ان میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، عملی تصور بیان کیا ہے، عملاً تقویٰ کیا ہے اور عملاً متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا لوگو دوڑو مغفرت کی طرف. سبحان اللہ. فرمایا لوگو تیزی کرو، جلدی کرو، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بخشش ندا دے رہی ہے، پکار رہی ہے کہ ہے کوئی میری طرف دوڑ کر آنے والا. وجنہ، اور جنت کی طرف. اللہ کی بخشش اور مغفرت بھی بلا رہی ہے، جلدی کرو. اور جنت بھی بلا رہی ہے، جلدی کرو، آؤ، مجھے اچھے مکینوں کی ضرورت ہے. جنت کہتی ہے میں ایک اچھا مکان ہوں، میں ایک اچھا
مکان ہوں دوڑ کے آؤ، مجھے اچھے مکینوں کی ضرورت ہے۔ اور بخشش اور مغفرت اللہ کی کہتی ہے، میں اللہ کی نعمت ہوں، دوڑ کے آؤ، مجھے اس کے طالبوں کی، حقداروں کی ضرورت ہے۔ تو میں اللہ کی بخشش و مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ کون سی جنت؟ فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس جنت کی صرف چوڑائی میں سما جاتے، اس کا عرض اتنا ہے، عرض طول کا۔ تو فرمایا کہ طول کا تو پھر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے نا۔ اس لفظ سے، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اسکوائر شیپ میں نہیں ہے بلکہ ریکٹینگولر شیپ میں، مستطیل شکل میں ہے، مربع شکل میں، ورنہ عرض نہ کہا جاتا۔ جس سے پتہ چلا تو جنت کی شیپ کا بھی اندازہ ہو گیا کہ مستطیل شکل میں ہے۔ تو فرمایا اس کی چوڑائی صرف اتنی ہے کہ ساری زمین اور سارے آسمانوں پر مبنی کائنات اس کی چوڑائی میں سما جاتی، اور یہ تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ اب اللہ پاک نے پرہیزگاروں کی تعریف کی، ڈیفائن کیا ہے، وضاحت فرمائی ہے۔ تمہیں معلوم ہے متقین اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ معلوم ہے کون ہے؟ ہم نے شاید اپنے اپنے پیمانے بنا رکھے، جس کی پگڑی بہت بڑی ہے اور جبہ دستار بہت بڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ جس کے ہاتھ میں جتنی بڑی تسبیح ہے اور دانے خوب زور زور سے گرتے ہیں جس کے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بہت بڑا پرہیزگار ہے۔ جس کے آنے پر لوگ بہت زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں، مختلف اپنے جوش جذبے کا اظہار کر لیں جیسے آپ کرتے رہتے ہیں، دیکھنے والا کو سمجھے گا کوئی بڑا پرہیزگار آ گیا ہے۔ کوئی کسی کا بڑا قائد ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی پیر مرشد ہے، کوئی عالم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے حلقے اور اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے، اور ہاتھ پاؤں چومے جاتے ہیں اور دم کروائے جاتے ہیں، دم ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دم کرتا ہے، لوگ آتے ہیں دعائیں کرواتے ہیں تو کوئی بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ ان میں سے کسی چیز میں کوئی پرہیزگاری نہیں رکھی، کوئی پرہیزگاری معلوم نہیں، اس کے جبے کبے کے اندر کیا ہے، اس کے لباس میں، اس کے جبے میں اندر کیا ہے، ان چیزوں میں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ پرہیزگاری اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سن لو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، پرہیزگاروں کی تعریف سن لو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پرہیزگار وہ لوگ ہیں جن کے اندر چند شرائط پائی جائیں۔ کیا؟ چند شرائط پائی جائیں۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہ کہ تنگی ہو یا فراخی، رزق، کاروبار، مال و دولت کم ہو یا زیادہ، کاروبار میں خسارہ ہو یا نفع، تنگ دستی کے دن ہو یا فراخ دستی کے، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے پرہیزگار ہونے کی۔ اگر اسی ایک ہی علامت کو لے لیں تو پتہ نہیں ہم جیسے بہت سو کا بانڈا ہی پھوٹ جائے۔
پہلی علامت یہ ہے جو فراخی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے، اور خرچ کرنا مال کی محبت کو پھینک دینا ہے۔ خرچ کرنا آپ دیکھیں گے، تجربہ کر لیں گے کہ جتنی علامتیں میں نے گنی، یہ اونچے مسندوں کے لوگ، بڑی اونچی کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ، یہ ہمارے جیسے لوگ، یہ بڑے کہلانے والے لوگ، اب میں نام نہیں لیتا، ٹائٹلز نہیں گنواتا، مگر یہ اس طرح کے لوگ وہ خرچ کم کرتے ہیں، خرچ کرنے کو کہتے ہیں پر خود خرچ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں خرچ کیا کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دو، اس کے اجر بتاتے ہیں، اس کی جنتیں بتاتے ہیں، اس کے درجے بتاتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں اور خرچ کرواتے ہیں، جی کھول کھول کر کرواتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں خرچ کرنے والوں کو۔ مگر جب اپنا حساب پوچھو کہ آپ نے کتنا خرچ کیا ہے اللہ کی راہ میں، تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، کہاں سے خرچ کریں، ہم تو فقیر لوگ ہیں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کہاں سے خرچ کریں۔ اللہ پاک نے اسی ڈھونگ کا پردہ چاک کر دیا ہے، فرما کر الذین ينفقون فی السراء والضراء، فقیری ہو یا امیری خرچ کرتے ہیں، کیا فقیری ہو یا امیری خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو یا فراخی خرچ کرتے، ان کے خرچ کرنے کے عمل میں فرق نہیں پڑتا، کوانٹٹی کم ہوتی رہتی ہے، 100 ہوگا تو 100 میں سے خرچ کریں گے، 10 ہو گئے تو 10 میں سے خرچ کریں گے، 1000 ہوگا تو 1000 کے حساب سے کریں گے، 1,00,000 ہوگا تو 1,00,000 کے حساب سے خرچ کریں گے، خرچ کرتے۔ ابھی گزشتہ رات کی بات ہے، میں بخار میں بیڈ پر لیٹا تھا، بچے میرے پاس بیٹھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کمپلیٹ کیا کہ رمضان المبارک ہے، ہم اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جب حساب کمپلیٹ کیا تو جو زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب الادا بنی، جو ہم دیں گے، جب اس کا حساب مکمل ہوا تو میں کوئی آدھ گھنٹہ سوچتا رہا کہ یہ زکوٰۃ ہے جو میرے جیسے آدمی پر واجب الادا ہے، اور پھر میری نظر خدا جانے دائیں سے بائیں کدھر کدھر گھومنے لگ گئی، آدھ گھنٹہ، اور میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس طریق پر جو زکوٰۃ میں نے کیلکولیٹ کی، جو عین شریعت اور قرآن و سنت کی روح پر مبنی طریق، دھوکے بازی، ہیلے بہانے، بچ بچاؤ کا طریقہ نہیں، روح پر مبنی، میں نے سوچا کہ اگر ہر شخص جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ کاملاً اللہ رسول کے حکم کی عین روح کے مطابق زکوٰۃ دے دے تو سارے پاکستان میں کوئی ٹیکس لگانے کی بھی ضرورت نہیں، سچ ٹیکس لگانے کی بھی ضرورت، صرف اللہ کے دیے ہوئے ایک نظام زکوٰۃ سے پورے ملک کی غربت ختم ہو جائے۔ لیکن ہم زکوٰۃ کے نام پر بھی اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں۔ یعنی مال پڑا ہوا ہے نا، پیسہ بینک میں، اگر 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ پڑا ہے، کسی کا کروڑ پڑا ہوگا، کسی کا 2 کروڑ، کسی کا لاکھ، اس پر تو سال گزر جائے تو وہ تو کہتے ہیں پیسہ پڑا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی جائیداد خرید کے رکھتے ہیں، اگر وہ کرائے پر چڑھا دی جائیداد تو پھر کرائے سے زکوٰۃ، کرائے پر زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر نہ آ رہا ہو کرایہ تو کہتے ہیں کہ وہ زمین پڑی، اس سے حاصل تو ہو کچھ نہیں رہا، تو زکوٰۃ تو پیسے پر ہوتی ہے، تو خالی زمین اور جائیداد پڑی۔ وہی پیسہ اگر کیش میں تھا تو زکوٰۃ تھی،
بچاؤ کے لیے جائیداد خرید لی تو اب زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ہیلے بنا رکھے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ ہم عیاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کو صحابہ کرام کی عمل کی روح کے مطابق ناپ تول کر کے اللہ رسول کے حکم کی روح کے مطابق دیا جائے، اور نظام یہ ہو کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں ایک اونٹ کی نکیل یا رسی برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ جو زکوٰۃ جو پورا حق شریعت کا بنے، جو وہ ادا نہ کرے، اس کے خلاف جہاد کرنے کا۔ یہ پکڑ لینا، اریسٹ کر لینا، اندر کر دینا، جائیدادیں ضبط کر لینا، یہ تو سزا ہی کچھ نہیں۔ اس کے خلاف جہاد ہے جو زکوٰۃ کا انکاری ہوگا، جو زکوٰۃ کا انکاری ہوگا۔ کبھی وقت آیا تحریک منہاج القرآن کا تو آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ سے کتنی دولت قوم کو ملتی ہے انشاءاللہ۔ جہاد تو آگے کی بات ہے، صرف سارے مالدار لوگوں کو شریعت کی کسوٹی دے دی جائے، اس کے مطابق زکوٰۃ دو، نہیں تو سب کچھ ضبط، سب کچھ۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لوگ حل پوچھتے ہیں، اتنا بڑا بحران ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بھلا بددیانت لوگ بھی کوئی حل کر سکتے ہیں؟ جی بڑے حل پڑے ہوئے ہیں، کوئی حل کرنے والا ہو؟ حل بہت سارے حل کرنے والا۔ تو فرمایا کہ متقین کی پہلی علامت اللہ پاک نے فرمایا مال خرچ کرے۔ اس گانٹھ کو کھولا ہے، اور یہ دنیا داروں کا قصہ نہیں، دیندار بھی اسی میں۔ یہ دنیا پرستی اسی طرح ہر ایک کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیے۔ فرمایا تنگی فراخی ہر حال میں مال خرچ کرتے، مال خرچ کرتے۔ جس شخص کے پاس اپنی یوں سمجھ لیں کہ اپنی رہائش کا گھر، گاڑیاں وغیرہ، یا رہائش کا گھر یا ایک یا دو چھوڑ کر، یا اپنی سواریاں وغیرہ ضروریات کی یہ چیزیں جن کو شریعت نے مستثنا کیا چھوڑ کر، بقایا جس شخص کے پاس کل چیزیں 40 لاکھ کی مالیت کی ہیں کم و بیش، اس پر لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے۔ جس کی جائیداد اور جس کے ایسٹس لاکھ روپے 40 لاکھ کے بن جاتے ہیں، اس پر بولیے لاکھ زکوٰۃ ہے۔ جس کے 40,000 کے ہیں، اس 1000 روپیہ زکوٰۃ ہے۔ اب ٹھکانے آیا دماغ؟ جی کتنے ہیں جو 40,000 پر بھی 1000 زکوٰۃ دیتے ہیں؟ دیتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ جی مقروض ہیں، قرض ہے۔ کون مقروض نہیں ہے؟ میں مقروض ہوں، آج بھی مقروض ہوں۔ 90% لوگ مقروض ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ قرض تھوڑے ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں یا غربت کے حالات میں بعض لوگوں کے آئے روز روٹی دال پانی اور کپڑا پہننے کے لیے قرض اٹھایا جاتا ہے، گزر اوقات نہیں ہوتا۔ یہ وہ قرض تھوڑا ہوتا ہے۔ تو کسی نے ایک مکان خرید لیا، قرض چڑھ گیا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کو قرض تصور کیا جائے؟ نہ خریدتا مکان، رہ نہیں رہا تھا ایک جگہ، کاروبار بنایا اس نے، اس کے لیے قرض لے لیا تو نہ کرتا۔ وہ کون سا قرض ہے؟ یہ کوئی مشکل وقت کا قرض نہیں ہے کہ اس کو مقروض کا پریویلیج ملے۔ ہم بہانے تلاشتے۔ میں امریکہ میں تھا، خواتین کو نیو جرسی میں خطاب کر رہا تھا، خواتین کو، یعنی ملاقات تھی، نشست تھی۔ اس میں ایک خاتون، اس نے بڑے خاصے فیشن کی طرح سے بال کاٹے ہوئے تھے۔ وہ مجھے بار بار پوچھتی تھی جی قربانی جن لوگوں پر قرض ہو تو ان پر تو قربانی واجب نہیں ہے نا؟ بار بار سوال۔ میں اس کو یہی سمجھاتا تھا بی بی آج کل
آپ لوگوں کا، آپ تو ہر کوئی 5 گھر ہیں اور سارے قرض کے ساتھ لے رکھے ہیں، مورگیج ہے بینک سے، تو ان کو قرض نہیں کہتے. یہ تو آپ جائیدادیں، دنیا، مال دولت بنانے کے لیے فیسلٹی لے رہے ہیں. یہ فیسلٹی ہے، قرض نہیں ہے. وہ کہتے نہیں جی ادا جو کرنا ہے تو ہوا تو قرض. وہ ایک بکرے سے جان چھڑانا چاہتی تھی. کتنے سے؟ میں نے تنگ آ کر اس بی بی سے پوچھا، بی بی بکرا کتنے کا آتا ہے؟ کتنے کا آتا ہے فہیم کینیڈا میں ایک بکرا قربانی کے لیے؟ اچھا $250-300 کا بتا رہے ہیں بکرا آ جاتا ہے. امریکن ڈالر میں 100-150 کا بھی آ جاتا ہے. میں نے پوچھا بی بی یہ بکرا کتنے کا آ جاتا ہے؟ عورتیں بولی، انہوں نے کہا جی $100-150 کا آ جاتا ہے. ذرا سنیے میری بات. کیا 100-150؟ یہ تنگ آ کے بولا میں نے. $100-150 کا آ جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ یہ جو کٹنگ کرواتی ہیں آپ اپنے بالوں کی جو کروائی ہوئی ہے اس کی فیس کیا ہے؟ وہ تو نہیں بولی. دوسری عورتیں فوراً بولی کہ یہ $100-150 کے ساتھ کٹنگ ہوتی ہے. میں نے کہا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اسے کیا کہا جائے؟ اس حد تک لادینیت اور بے حیائی ہے. اپنے فیشن کے بال کٹوانے کے لیے $100-150 مل جاتے ہیں. اللہ کے نام پہ قربانی دینے کے لیے $150 کے لیے ہیلے تلاش کیے جا رہے ہیں. یہ مقروض ہیں. کٹنگ کے لیے قرض نظر نہیں آتے. قوم اس طرح بے ضمیر ہو رہی ہے. تو مختلف شکلوں میں ہم نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں رائج کر لی. جب اللہ کا حساب کیا جائے تو اسے کھلے دل سے کیا کرنا چاہیے. کیا نہ بنتا ہو تب بھی دے دیں. ہم کیا سوچتے ہیں بنتا ہو تب بھی کوئی راستہ نہ دینے کا نکل آئے. چاہیے یہ کہ نہ بنتا ہو تب بھی دے دیں. زیادہ دیں. کیوں کہ جب آپ بے حساب کر کے دیں گے تو وہ بھی بے حساب کر کے بدلہ دے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ تو بغیر حساب کے دینے والا ہے. بغیر حساب کے دینے والا ہے. بندے کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سخی بنے، بخیل نہ بنے. کیا سخی بنے. تو اللہ پاک نے تقوی کی پہلی علامت اور پہلی شرط یہ قرار دی کہ مال خرچ کرے، تنگی میں بھی فراخی میں. پھر والکاظمین الغیظ، یہ مال کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ ایسا آدمی متقی اور پرہیزگار ہے. تو ایک آدمی نرا بخیل ہو، نرا بخیل ہو، پیسے کو چومے، پیسے کی پوجا کرے. میں نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ سکہ ہوتا تھا نا جو روپے کا 8 آنے کا، رکھ کے اس کو سجدہ کر رہا تھا، اس کے ماتھے پر لگا. پاکستان کے اندر ایک مسلمان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیا قصہ ہے. میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ بس ان لوگوں کا، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ صبح جب ایسا کر کے نکلیں تو کمائی زیادہ ہوگی. پیسے کو، دولت کو خدا بنا دیا. تو جو شخص بخیل ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتا، تو ساری تسبیحاں کیا تسبیح پڑھتا پھرے. تسبیح کیا؟ بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ تسبیح پھری تو دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھتے ہو. دل تو پیسے کا پجاری ہے، اوپر سے تسبیح چل رہے ہیں. وظیفے کو اللہ کا، کوئی لا الہ الا اللہ کا، کوئی اسماء الہیہ کا، یا حی یا قیوم کا. دل پیسے کا پجاری ہے. ان تسبیحوں سے کچھ نصیب نہیں ہوتا. والکاظمین الغیظ. بلکہ بہت سے لوگ ہیں وہ وظیفے بھی مال دولت کے لیے کرتے ہیں. کوئی تسخیر قلوب کا وظیفہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میری طرف پھر جائیں. کوئی تسخیر دنیا کا کرتا ہے تاکہ دنیا میری طرف راغب ہو جائے. کوئی مال و دولت کی کثرت کے لیے وظیفے کرتا ہے، چلے کرتے. تو تقوی ان چیزوں کی نفی کا نام ہے کہ دل پیسے کا پجاری نہ ہو. اس سے تقوی شروع ہوتا ہے.
والکاظمین الغیظ، اور دوسرا فرمایا تقویٰ کی دوسری شرط یہ ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں۔ بولیے کیا؟ غصہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ ہوتا ہی نہیں ان میں، پیتا تو ان میں بھی ہوتا ہے، پیتا تو پرہیزگاروں میں بھی ہوتا ہے، غصہ تو آئے گا، لیکن ایک غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور غصے میں مغلوب ہو جاتا ہے، اور متقی اور پرہیزگار کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے پر قابو پا لیتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، غصے کو ضبط کر لیتا ہے۔ اور جو اب یہ بھی فقیری کی علامت ہے کہ جی وہ بڑے جلالی ہیں، جی وہ ان سے بات کرو تو بڑے پھکڑ نکالتے، آنکھیں سرخ کر لی، پھر پھکڑ نکالے، پھر گالیاں نکالی، کسی کا کچھ نہ چھوڑا، اور یہ سب کرامت ہے، یہ ولایت ہے، یہ بڑے جلالی ہیں۔ ہم نے جال سازی بنا رکھی جہالت کی وجہ سے، ہم نے جال سازی بنا رکھی۔ تو تقویٰ یہی ولایت ہے۔ کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے، اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے، سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، کوئی چار آنکھیں نہیں ہوتی، کوئی خاص حلیہ، خاص شکل حیات قضائیہ نہیں ہوتی، اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے۔ اور وہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ رسمی نہیں، حقیقی تقویٰ ہوتا ہے۔ غصہ پی جاتے ہیں، اگر ان کو ذاتی طور پہ کوئی برا بھلا کہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین پر کوئی حملہ کرے تو تب بھی غصہ نہ آئے، وہ بے حمیت ہی ہے، دین کی حمیت اور غیرت میں اونچے ہوتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، دین کی غیرت اور حمیت میں سرگرم رہتے ہیں، مگر ان کی ذات پر کوئی حملہ کرے تو سیدنا مولا علی شیر خدا کی طرح، جس کافر نے تھوک دیا تھا تو قتل کرنے لگے تھے، چھوڑ کے نیچے اتر آئے، فرمایا کہ میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا تھا، اب مارتا تو یہ قتل صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا، میرے نفس کے لیے بھی ہوتا، چھوڑ دیا۔ غصہ پی جاتے ہیں، ضبط کر لیتے ہیں۔ تو غصے کو ضبط کرنے میں بڑا اجر ہے۔ بولیے یہ کام آپ سے نہیں ہوتا، یہ کام کہتی کیا کریں جی، بڑی کوشش کرنے لگے، غصہ بہت آتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اور غصے کو ضبط کرنے کے بڑے طریقے ہیں، نفسیاتی طریقے بھی ہیں، روحانی طریقے بھی ہیں، علاج موجود ہیں، مگر کرنا چاہیے اور ضبط کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات بتاتا ہوں، جب غصہ آئے تو اس وقت کلام نہ کریں، بس ایک نصیحت یاد رکھیں۔ کیا؟ جب غصہ آئے تو اس وقت بولے نہیں، جب آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کہ غصہ آ گیا، یہ نہیں، یہ بھی کسی کو بتانا پڑتا ہے جی جناب عالی کو غصہ آ گیا ہے۔ وہ گیدڑ تھا، گیدڑ، اس نے کہا جب مجھے غصہ آ جائے تو میری دم کھڑی ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو وہ میری غصے کی علامت ہوتی ہے، اس وقت اگر شیر بھی ہو تو میں اس کو مار دوں گا جان سے۔ تو اچانک شیر آ گیا جنگل میں سامنے، گیدڑ صاحب جا رہے تھے، ساتھ دوست یار تھے، تو اس غریب کی نہ دم کھڑی ہوئی تھی نہ آنکھیں سرخ ہوئی تھی، اور یاروں نے اس کو چبا کے، پنجابی میں کہتے ہیں چبا کے مروا دیا، پنجابی کا دل۔ اس نے گیدڑ نے پوچھا میری کیا پوزیشن ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا جی اس وقت جناب عالی کی دم کھڑی ہو چکی ہے، آنکھیں سرخ ہیں۔ اس کا مطلب اس نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے غصہ خوب آ گیا جی، بہت غصہ آ گیا۔ اس نے حملہ کر دیا، شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دیا۔ آخری سانس تھا گیدڑ صاحب کا، آخری سانس تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کوئی وصیت آخر وقت میں کوئی کرنی ہو؟ اس نے کہا جی وصیت یہی ہے کہ مجھے میری نہ دم کھڑی ہوئی تھی نہ آنکھیں سرخ ہوئی تھی، غصہ پورا نہیں آیا تھا، شریکوں نے مروا دیا۔ مطلب یہ کہ شریکوں سے بچیں، یہ جو چانے چوانے والے یہ جو اکسانے والے ہوتے ہیں لوگ، کیا اکسانے والے، ابھارنے والے، اشتعال دلانے والے، اشتعال دلانے والے فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں۔
جو شخص کسی دوسرے کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے سمجھے شیطان ہے. سادہ بات. 2-3 باتیں نصیحتیں یاد رکھ لیں. والکاظمین الغیظ کی ایک، جب غصہ آئے اس وقت کوئی کلام نہ کرے. غصے میں جو منہ سے نکلے گا اچھا نہیں ہوگا. کیا غصہ آئے تو بالکل ہونٹ سینے بند خاموش ہو جائے. ایک بات، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں غصے کے وقت. 2 باتیں. تیسری، فوراً ٹھنڈا پانی کا گلاس منگوائیں، 3 بار درود شریف پڑھیں اور گلاس پئیں اور بیٹھ جائیں. اس وقت اٹھیں یا اس وقت بولے جب غصہ جا چکا ہو. اب غصہ آپ کو تنگ تبڑا کرتا رہے گا، پیچ اتار تو کھلائے گا. معراج دین کو اندر غصہ آیا ہوا ہے، اوپر سوچ رہا ہے انہوں نے منع کر دیا بولنا نہیں، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، جو کچھ بھی ہے. اگر کسی سے پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو ایک تکیہ لے کے رکھ لیں، تکیہ روئی کا بھرا ہوا، اس کو مکے ماریں. یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ علاج ہے. غصہ اگر آئے اور نکالنے کو جی کرے اور معراج دین کے پاس آدمی کوئی نہ ہو نکالنے کے لیے تو تکیے کو گھسو نہ مارے، مکے مارے. اے خوب اتنے مارے زور زور سے اور غصہ بڑھائے تاکہ پورا غصہ نکل جائے. بس بولنا کچھ نہیں. یہ میں آپ کو سادہ سے 2-3 علاج بتا دیے. اور درود پاک پڑھیں اور ٹھنڈا پانی پئیں اور بیٹھ جائیں، کلام نہ کریں. مشق کرتے رہیں. سال 6 مہینے 2 سال ایک عرصہ، رفتہ رفتہ انشاءاللہ ضبط کی مشق ہو جائے گی. کیا؟ ضبط کی مشق ہو جائے گی. پھر کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اپنے آپ ہی غصہ پینے کا طریقہ آ جائے گا. غصہ پی لیں گے. اور جس شخص نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اس نے نفس کے آدھے شر پر قابو پا لیا. جس نے اپنے غصے کو پی لیا اور پینا سیکھ لیا اس نے نفس کے آدھے شر سے پناہ لے لی. حضور السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے پہلوان کون ہوتا ہے؟ آج کے حضور جو کشتی میں گرا دے سب کو. فرمایا نہیں، وہ پہلوان نہیں. پہلوان وہ ہے کہ جسے غصہ آئے اور وہ پی جائے، یعنی اس نے نفس کو گرا دیا. غصہ پینے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے، تو پہلوان وہ ہے جو نفس کو لتاڑ دے. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جا. غصے سے ذہن منفی ہو جاتا ہے، سوچ مثبت اور اچھی اور پاکیزہ نہیں رہتی. اور پھر والعافین عن الناس، تیسری شرط اور تیسری علامت، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگوں کو بولیے معاف کر دیتے ہیں. یعنی اگر کسی نے زیادتی کی، جتنی بھی کی، جو ہی اس نے زبان سے کہا غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس اس کا جملہ ختم نہ ہو تو معاف کر دے. اگر کسی نے زیادتی کی اور اس نے معافی مانگ لی تو معاف کر دیں. معاف کرنے میں سخی ہوتے ہیں اللہ والے لوگ، یہ متقی کی علامت ہے. معاف کرنے میں جو ہی کوئی معافی مانگے، کیا کوئی معاف کر. ہماری میں ایک معاف کرنے کا ہمارا بھی طریقہ ہے. ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں معاف کر دیا اور ساری زندگی بغض اندر لے کے پھرتے رہتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ معافی کوئی 10 بار کہلوا لے ہمارے منہ سے، معاف کر دیتا ہو، معاف کر دیتا دینو، جا جان چھڑ مگرول ہے، معاف کر دیتا. ہم یہ معاف کرتے ہیں اس طریقے کا. اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کوئی معاف کرنا نہیں. زبان سے کہہ دیا معاف کر دیا اور دل میں بغض بھی رہا، کینہ بھی رہا، کلام بھی نہ کیا، مخالفت بھی رہی. جب موقع آیا ڈس بھی لیا، بدلہ بھی لیا، انتقام بھی لیا. تو یہ معاف کرنا نہیں ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، دجل اور فریب ہے اور مکاری ہے، گناہ، دوہرا گناہ ہے. اور یاد رکھیں کہ جب خطا کار، غلطی کرنے والا اگر آپ سے معافی مانگ لے تو خطا کار وہ تھا، گناہ گار وہ تھا، اس کو سزا ملنی تھی. جب اس نے آپ سے معافی مانگ لی
اور آپ نے معاف نہ کیا تو اس کا گناہ مٹ گیا، آپ پر گناہ چڑھ گیا. کیونکہ وہ تو یہی کچھ کر سکتا تھا نا کہ اس نے غلطی پر توبہ کر لی، نادم ہو گیا اور معافی مانگ لی. اب معاف کرنا ذمہ داری بن جاتی، معاف کر دینا چاہیے. اس لیے کہ غصہ جو ہے یا رنج اور ملال یہ دل کے اوپر کالے قسم کے دھبے ہوتے ہیں، سیاہی کے دھبے ہوتے ہیں، اچھے دھبے نہیں ہوتے. یہ داغ اچھے داغ دل کی تختی پر غصہ، رنج، ملال، اس کے دھبوں کا ہونا اس کے نور کو، اس کی صفائی کو دھندلا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اور جب کوئی معاف کرتا ہے تو آدمی معاف تو اس کو کرتا ہے لیکن اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے. اس کو معاف کرتا ہے اور اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. یہ اونچے لوگوں کی بات ہے کہ فوری معاف کر دیتے اور یہ متقی ہے. کتنی علامتیں ہوئی؟ 3. اور چوتھی علامت واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے تو پھر پیار ہی کرتا ہے. تو آپ سوچیں گے معاف تو کر دیا تو پھر احسان کیا ہوا؟ تو احسان اس سے اگلا قدم ہے. کسی نے معافی مانگی تو معاف کر دیا، یہ تیسری علامت تھی. اور کسی نے معافی نہ مانگی، از خود ہی دل سے معاف کر دیا، یہ احسان چوتھی علامت. معافی مانگے بغیر ہی معاف کر دیا تو یہ احسان کا درجہ. کسی نے غلطی کی، معافی مانگی، معاف کر دیا، یہ ایک مقام تھا. اور واللہ یحب المحسنین یہ کہ معاف بھی کر دیا اور اس کے ساتھ پھر حسن سلوک اسی طرح پھر شروع کر دیا جو پہلے ہوتا تھا، یہ احسان کا درجہ. یہ اس کے ساتھ پھر حسن سلوک بھی کرے، بھلائی بھی کرے، اچھائی بھی کرے، ہر ممکن نیکی بھی کرے. ہمارے لوگوں کی عام حالت یہ ہے کہ ہم ایک طرف معاف کرتے ہیں، ایک طرف اس کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرتے ہوئے ہمارا دل بھی تنگ ہوتا ہے. جب بھلائی اور اچھائی کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کی برائی بھی یاد آ جاتی ہے. پھر کبھی کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، یہ وہی ہے جس نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، پھر میں نے اس بے ایمان کو میں نے معاف بھی کر دیا، مگر اس خبیث نے پھر مجھے ڈسا، پھر میں نے معاف کر دیا، تو پھر اس نے مجھے، یہ وہی آدمی ہے، یہ کتے کی وہ دم ہے. ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ساری زندگی سناتے رہتے ہیں. اللہ کے بندو، اگر یہی باتیں ساری زندگی کرنی ہے تو اس سے بڑا صاف مطلب نکلتا ہے کہ آپ نے تو معاف کیا ہی نہیں ہے. معاف کرنے کا مطلب ہے مٹا دینا. تو اگر یہ نقش بار بار آپ کو یاد آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لکھے ہوئے ہیں. اگر مٹ گئے ہوتے تو ان کا وجود ہی ختم ہو جاتا. اللہ تو ایسا نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے، حضور نے حدیث پاک میں فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی، اللہ اس کو ایسا معاف کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں تھا. تو معافی کا مطلب یہ ہے کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ پاک اس کو یہ نہیں فرماتا کہ تو نے تو یہ کیا تھا پھر میں نے معاف کیا، تو نے تو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ جو معاف کر دیا وہ مٹا دیا، اس کا دہرانا کیا. واللہ یحب المحسنین، فرمایا معاف کر دینے کے بعد اس سے نیکی اور بھلائی اس طرح کرو جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی زیادتی آپ سے کی ہی نہیں تھی. اگر آپ اس کی زیادتی کو ایک طرف معاف کر دیں اور ایک طرف بھلا نہ سکیں، اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ احسان کبھی نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رشتہ دار ہوں یا اعزا اقارب تعلق والے لوگ، ان سے احسان کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، بھلائی کیا کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے، میں تو رشتہ داروں سے بھلائی کرتا ہوں
لیکن وہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میں پھر بھلائی کرتا ہوں جس سے بھی وہ زیادتی کرتا ہے، تو جب وہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے پھر میں کیسے بھلائی کروں اس کے ساتھ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بھی تیرے ساتھ بھلائی کرے، تو بھی بھلائی کرے، وہ بھی بھلائی کرے، پھر تو بھلائی کرے، وہ بھی بھلائی کرے، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، تیری بھی بھلائی اس کی بھی بھلائی، تو یہ عدلے کا بدلہ ہوا، عدلہ بدلہ، یہ تو احسان نہ ہوا۔ احسان یہ ہے کہ تو بھلائی کرے، وہ برائی کرے، پھر تو بھلائی جاری رکھے، تو بھلائی کرے اور وہ برائی کرے اور تو اس کی برائی کو دیکھے بغیر پھر بھلائی جاری رکھے، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ بولیے نا پاکستان والوں، لاہور والوں، مشکل کام ہے نا؟ تسبیح پکڑنا آسان کام ہے، داڑھی رکھ لینا آسان کام، ٹوپی پہن لینا آسان کام۔ وہ جی قادری صاحب جمعراتیں جگوا لیں، اعتکاف پہ بلوا لیں، اللہ اللہ کروا لیں، وظیفے کروا لیں، لیکن یہ بڑے سخت طریقے ہیں۔ جو زیادتی کرے تو اس کی زیادتی بھی نہ دیکھیں اور پھر اچھائی اور برائی، نیکی اور احسان جاری رکھوں، تو پھر اس کو ثواب تو نہیں چکھایا نا میں تو اس کو ثواب نہ چکھائیں تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اس کو پتہ تو چلنا چاہیے نا کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کوئی ٹکرا تھا، بولیے یہی سوچ ہے نا؟ ان سوچوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ یہ کیسی بربادی؟ انہوں نے زنجیروں سے ہمیں جکڑ لیا ہے، ہم قیدی بن گئے ہیں ان سوچوں کے، ہم قیدی بن گئے ہیں اور مردان آزاد نہیں رہے۔ اگر یہ زنجیر نہ ہو، قیدی نہ ہو اور مردان آزاد ہوں تو پھر روحانیت کی فضائیں اور ہوائیں ہم اڑتے پھریں۔ اللہ اگر ہم قیدی نہ ہوں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم ان سوچوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے زنجیروں میں، تو ہم قیدی ہو گئے ہیں، زنجیر میں آ گئے۔ اگر یہ زنجیریں کٹ جائیں، ہم آزاد ہوں، تو پھر یہ پرندہ اس قفس سے نکلے تو پھر روحانیت کی فضاؤں میں اڑتا پھرے، اور جہاں تک اس کا جی چاہے پرواز کرے، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں، جو غصہ پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، کسی کی برائی نہیں دیکھتے، اپنی بھلائی کے عمل کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 4 خوبیوں پر مشتمل کردار کو تقوی کا نام دیا اور 4 خوبیوں کے حامل افراد کو متقین اور پرہیزگار کہا۔ اس کے آگے بھی اور بیان ہے، مگر اتنی 4 باتیں بھی اگر یاد رہ جائیں اور آج کا یہ پیغام اور نصیحت، ان 4 چیزوں کا اگر حفظ ہو جائے اور اس پر عمل شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انقلاب آ گیا۔ مصطفی انقلاب زندگیوں سے شروع ہو گیا یا نہیں؟ اس جمعہ کا ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے، آج سے ان 4 خوبیوں کا اللہ کا نام لے کر آغاز کریں، کوشش کریں۔ کیا بولیے؟ سبق یاد کر لیں۔ 1، مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں، تنگی ہو یا فراخی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور سخی بنیں۔ کیا؟ بخیلی کے زنجیر توڑ دیں، بولیے بخل کے زنجیر توڑ دیں آج سے۔ دوسرا، والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانا سیکھ لیں، غصہ پی جائیں۔ اب یہ نہیں کہ شام کو جا کے خوب جوس پئیں اور ڈرنک پئیں، دودھ پئیں، کہتے جی غصہ تو پیا جائے گا یا نہیں، جوس تو پیتے ہیں آج کو، غصے کو جوس بنا لیں، پی لیں، نچوڑ دیں اور پی جائیں، ختم کر دیں۔ تیسرا، والعافین عن الناس، معاف کر دیں لوگوں کو، تاکہ دل جو ہے وہ رنج اور ملال اور کدورت کے میل کچیل سے پاک ہو جائے، کدورتوں سے پاک اور صاف ہو جائے، دل پر کدورت کی ہلکی سی آنچ بھی نہ ہو، گرد میں، اس طرح معاف کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اور ہر ایک سے بھلائی کریں، کوئی اچھائی کرے یا برائی کرے، آپ ہر ایک سے بھلائی کریں، احسان کریں۔ کیا؟ بولیے، احسان کریں۔ بہت سے لوگ
عدل کے درجے تک تو آ جاتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، عدل کے درجے تک تو پہنچ جاتے ہیں مگر احسان کے مرتبے تک نہیں جاتے، اور تقوی احسان سے شروع ہوتا ہے۔ جب عدل سے آگے گزرتا ہے آدمی احسان کے دائرے میں، تب تقوی شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہر ایک سے احسان کرنا سیکھیں، بھلائی کرنا سیکھیں۔ جب آپ ہر ایک پر احسان کریں گے، اللہ پاک آپ پر احسان فرمائے گا۔ اگر آپ ہر ایک سے صرف عدل کریں گے، احسان نہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی آپ سے عدل کرے گا۔ آپ عدل چاہتے ہیں، جب آپ دوسروں سے احسان کریں گے تو اللہ فرمائے گا جب یہ میرا بندہ دوسروں سے احسان کرتا ہے تو میں رب ہو کر اس سے احسان کیوں نہ کروں، تو اللہ احسان فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر، سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔